پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل صدیقی صاحب, پاکستان کے معروف قانون داں, اور ان سے ہم بات کر رہے تھے یہ جو پوری کنٹروورسی چل رہی ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ میں. آپ نے فیصل صاحب وقفے سے پہلے اس کا مقدمے کی بات کی, 63A کا جو مقدمہ چل رہا ہے نظر ثانی کا جو ہے, اس کیس میں بظاہر ایک زمانہ تھا کہ بالکل لگ یہ رہا تھا کہ جی وہ جو ڈیفیکشن کا یا جو پارٹی لائن سے ہٹ کے ووٹ دینے کا دروازہ بند کر دیا گیا, اور اس چیز کو بہت سارے لوگوں نے پاکستان میں بڑا سراہا تھا. انہوں نے کہا تھا جی اصل جمہوریت یہی ہوتی ہے کہ جو پارٹی لائن کے, ورنہ تو ایک منڈی لگ جائے نا اس کی خرید و فروخت کی, ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نظر ثانی کی جس طرح سے یہ کیس چلایا جا رہا ہے اس سے کیا اب جو ہے کہ اندیشے, جس کو آپ اظہار بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کہ کیا اندیشے ہیں کہ جس طرح سے چلایا جا رہا ہے, جس طرح سے بینچ کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے؟ جناب دیکھیے, جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ بلاول صاحب نے اپنی بلوچستان کی سپیچ میں یہ کہا کہ ہم چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہیں آن دی انٹرپریٹیشن آف آرٹیکل 63A, کہ جو جسٹس منیب صاحب کا فیصلہ ہے وہ غلط ہے. دیکھیے, عمران خان کے زمانے میں رائٹلی کرٹیسائز کیا جاتا تھا کہ وہ بڑا کہتے تھے کہ سیم پیج پہ ہیں اسٹیک ہولڈرز, لیکن سیڈلی ابھی حالات ایسے ہو گئے, اور یہ 63A کا مقدمہ اس کو شو کرتا ہے کہ on this issue of 63A and then the possible constitutional package which will lead to the abolishment of the Supreme Court, سارے اسٹیک ہولڈر سیم پیج پہ, انکلوڈنگ دا چیف جسٹس آف پاکستان, وچ از اے ویری سیڈ تھنگ. بیکاز اگر کسی ملک کی جوڈیشری سیم پیج پہ ہو جائے حکومت کے ساتھ, تو دیٹ مینس دی اینڈ آف جوڈیشل انڈیپینڈنس. اینڈ دی اینڈ آف جوڈیشل انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کانسٹیٹیوشن کا ایک بنیادی اسٹرکچر ہے وچ از دا سیپریشن آف پاورس, وہ ختم ہو گیا ہے. اینڈ دیٹ از ریئلی دی اینڈ آف دا کرنٹ کانسٹیٹیوشنل آرڈر. تو یہ 63A کا معاملہ صرف 63A کا معاملہ نہیں ہے. دس ول ریئلی ڈٹرمن دی جوڈیشل اینڈ کانسٹیٹیوشنل فیوچر آف دس کنٹری. دیٹ از وائی اٹ از ویری سیڈ کہ جس طرح اس میں بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے اور جس طریقے سے اس مقدمے کو سنا جا رہا ہے, which raises a lot of questions یہ وضاحت on کریں the نا کہ 63A کیا کچات کیا ہیں, کہ اس سے مطلب یہ ہے نا کہ بھی بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اراکین کو ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالنے کی اجازت ہو. تو بعض جو میچور ڈیموکریسیز ہوتی ہیں وہاں پہ معاملات چلتے ہیں, لیکن ہماری یہاں جو مثالیں ہیں وہ تو بڑی بھیانک ہیں کہ خرید و فروخت ہوتی ہے, لوگوں کو انڈر پریشر لایا جاتا ہے, حکومت بہت کچھ کر سکتی ہے. تو اس میں یہ چیز تو جو قدغن تھی کہ جی آپ پارٹی لائن کے حساب سے ووٹ دیں گے, اور پھر جو مثالیں برطانیہ کی دی جا رہی ہیں جو مقدمے کی اس میں سن رہا تھا, تو وہ کیا پاکستان پہ اس طرح سے اپلائی ہوتی بھی ہیں؟ نہیں. دیکھیے, میں میرٹس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ بیکاز دی آنریبل سپریم کورٹ از ہیئرنگ دس کیس. دونوں طرف آرگیومنٹس کی جا سکتی ہیں کہ کیا رائٹ ٹو ووٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد ڈی سیٹنگ ہونی چاہیے, یا رائٹ ٹو ووٹ ہی نہیں ہونا چاہیے اور ڈی سیٹنگ ہونی چاہیے. یہ بنیادی طور پہ جھگڑا. لیکن دیکھیے, بنیادی بات یہ ہے کہ اب یہ معاملہ آرٹیکل 63A کا نہیں ہے, جو میں بار بار ایمفیسائز کر رہا ہوں. بھئی اس وقت آرٹیکل 63A کی کیوں اہمیت ہے؟ مطلب اٹس مائنڈ باگلنگ کہ یہ سمجھا جائے کہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں اور کانسٹیٹیوشنل سسٹم میں سب سے امپورٹنٹ مقدمہ عوام کے لیے جو ہے وہ آرٹیکل 63A کا ہے. اس بارے میں سوچنا چاہیے, اور پھر اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جس طرح کہا جاتا ہے جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ شوڈ سین ٹو بی ڈن. جس طریقے سے یہ چلایا جا رہا ہے یہ بہت سوال ریز کرتے ہیں. اس لیے اٹس اے سیڈ تھنگ. ریگارڈلیس, دیکھیے, کوئی ایک طرف فیصلہ آ سکتا ہے یا دوسری طرف فیصلہ آ سکتا ہے, اور اس لیے میں سجاد علی شاہ کی مثال دوبارہ دوں گا, کیونکہ سجاد علی شاہ صاحب نے بھی اسی طرح کی چیز کی تھی جس کے بعد 2 سپریم کورٹ بن گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ سجاد علی شاہ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اپنے جونیئر ججز کے ساتھ بیٹھ کے سسپینڈ کی تھی, جس کے بعد 58(2)B کا پاور پریزیڈنٹ کا ریوائیو ہو گیا تھا, اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ لغاری صاحب اسمبلیز ڈیزولو کر دیں. اب اگر اس میں بھی لگتا ہے کہ اگر فیصلہ آتا ہے کہ ووٹ دے سکتے ہیں جو ڈیفیکٹنگ ممبرز ہیں,
وہ بھی بالکل وہی سچویشن ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ سیڈلی یہ ہفتہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اکتوبر کے مہینے میں ہمارا ایک سپریم کورٹ ہوگا یا دو سپریم کورٹ ہوگا۔ بڑے اہم دن ہیں۔ اچھا میرا آخری سوال، ہمارے پاس صرف 1.5-2 منٹ باقی ہیں۔ ایک یہ بحث ہو رہی کہ جی فل کورٹ بلائی جائے، فل کورٹ کون جو ہے طلب کر سکتا ہے؟ صرف چیف جسٹس صاحب کر سکتے ہیں یا منصور علی شاہ صاحب بھی کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ فل کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو کیا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانا جائے گا؟ جی دیکھیے، دو قسم کے فل کورٹس ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فل کورٹ آن دا جوڈیشل سائڈ، جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جس نے سنا کہ فل کورٹ بیٹھا، اینڈ آلسو ان دا ریزرو سیٹس۔ پھر ایک ہوتا ہے فل کورٹ آن دی ایڈمنسٹریٹو سائڈ۔ تو جو ایک ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ پہلے جو آرڈیننس ہے جس کے اوپر سوال اٹھائے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس منیب نے، جی تو اس کو دوبارہ فل کورٹ کے پاس جانا چاہیے آن دا جوڈیشل سائڈ بیفور اس قسم کے میجر کانسٹیٹیوشنل کیسز لائک آرٹیکل 63A کو سنا جائے۔ لیکن ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اب دیکھیے کہ نارملی ہو گئی ہے کہ اگر فرض کرے آرڈیننس مان بھی لیا جائے تو آرڈیننس کے انڈر بھی جو جس نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو امینڈ کیا ہے، 2 ممبر کمیٹی تو نہیں فیصلے کر سکتی نا۔ تو اگر یہ معاملہ بھی حل کرنا ہے تو اس کے لیے آن دی ایڈمنسٹریٹو سائڈ فل کورٹ میٹنگ بلانی چاہیے تاکہ تمام ججز بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ سپریم کورٹ کو کس طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کرنا چاہیے۔ اور آئی تھنک میجورٹی آف ججز کین ڈیمانڈ دس، بٹ آئی ڈونٹ سی دس ہیپننگ۔ میرے خیال میں اس معاملے کا کوئی ریزولوشن مجھے نظر نہیں آتا۔ دس ول بی اے فائٹ ٹو دی اینڈ، ون گروپ آف ججز ول پریویل۔ اٹس اے ویری سیڈ ریالٹی، بٹ دس از واٹ آئی سی ہیپننگ۔ اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان who has the ultimate responsibility to safeguard the institution is acting in a self-righteous way. He is not listening to his judges. He is taking arbitrary decisions, and that is the root cause of the problems we are facing. بہت in the بہت شکریہ فیصل صدیقی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے بند گلی میں آ گئی ہے، اور وہاں پہ بھی فائٹ ٹل دا فنش والی بات ہو رہی ہے، اور ہماری جو عدالتی نظام ہے وہاں پر بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال ہے۔ لیکن اصولی طور پہ عدلیہ کو آزاد بھی ہونا چاہیے، خود مختار بھی ہونا چاہیے، اور حکومتی اثر سے بالکل کہتے ہیں نا دور ہونا چاہیے۔